اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری، اس کی صنعت، اس کی قدرت اسباب کی محتاج نہیں ہے، وسیلے کی محتاج نہیں ہے، وہ آسمان کو بنانے کے لیے گارا مٹی کا محتاج نہیں ہے، اور پھر اپنے جو اس کی قدرت ہے تو دست قدرت، دست مانے ہاتھ ہوتا ہے، عام طریقے سے ترجمہ میں کہہ دیتے ہیں، قرآن میں بھی لفظ ید آیا، ید اللہ آیا ہے، تو اللہ کا ہاتھ، اللہ کو ہاتھ نہیں ہے، تو ہاتھ سے مراد اس کی قدرت ہے۔ اللہ کا ہاتھ سے مراد کیا ہے؟ ہماری طرح ہاتھ تھوڑے ہے اس کو، قدرت۔ تو اس کی قدرت، اور اس کی قدرت میں کسی کو اعتراض کی مجال بھی نہیں ہے۔ اس نے سب کچھ بنایا، تو کیسے بنایا؟ کہہ دیا کن، تو ہو جا، ہو گیا۔ اتنا بڑا آسمان، 7 آسمان، زمین اور چاند ستارے، ساری کائنات، حتیٰ کہ جب زیرو اجنہ کو بنانے کی باری آئی تب بھی وہی معاملہ، کن ہو جا، وہ چیز ہو گئی، ساری مخلوق ہو گئی۔ ویسے ہی کلمہ کن سے، ایک کلمہ کن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تھا، کن ہو جا، یہ چیز تو ہو جا، وہ چیز ہو گئی۔ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کی نوبت آئی، باری آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانا چاہا، تو قیامت تک آنے والے انسانوں کی نصیحت کے لیے، ان کی عبرت کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے، ان کو بتلانے کے لیے کہ دیکھو انسان کا مقام کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جس طریقے سے ساری کائنات کو، زمین کو، آسمان کو، 7 آسمانوں کو، ہر مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ کن سے پیدا فرما دیا، تو آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کلمہ کن سے پیدا فرما سکتا تھا، بالکل۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا لفظ کلمہ کن سے نہیں فرمایا، پیدا کلمہ کن سے نہیں فرمایا کہ کن اے آدم تو ہو جا، آدم ہو جاتے، نہیں، دست قدرت حضرت آدم علیہ السلام کا جسد خاکی بنایا گیا، پتلا بنایا گیا، اللہ نے بنایا، اور اس کے بعد خلق تو بیدیہ قرآن میں ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے، اللہ پاک فرماتا ہے میں نے اپنے ہاتھوں سے آدم کو پیدا فرمایا۔ تو یہ ہاتھ سے مراد وہی قدرت ہے، مگر کن اس کا استعمال نہیں ہوا۔ اپنی قدرت سے تو پیدا فرمایا، اور پہلے کیا کیا؟ ان کا ایک جسد خاکی، انسان کی جو ہائٹ ہوتی ہے، اور آدم علیہ السلام 60 گز کے تھے۔ بخاری کی روایت ہے کہ آدم علیہ السلام کی جو ہائٹ تھی، لمبائی 60 گز کی، تو بعد میں آگے چلتے چلتے جو ہے یہ قد ہوا۔ تو بہرحال کلمہ کن سے آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ پاک نہیں فرمائی، بلکہ ان کا ایک ہائٹ، ان کا ایک مجسمہ کہہ لیجئے، آپ اپنی زبان میں سمجھنے سمجھانے کے لیے جو بھی کہیے، ایک قد، ایک قامت ہے نا، بنایا، اور اس کے بعد اس میں روح ڈالی۔ جب روح ڈالی تو فرشتوں کو حکم ہوا کہ فرشتوں آدم کو سجدہ کرو۔ میں واقعہ روک دے رہا ہوں یہاں پہ، ورنہ بہت لمبی تقریر ہو جائے گی۔ میرا بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو زمین بنائی، آسمان بنائے، اور بہت ساری جو ہے مخلوقات کو، چاند، سورج، ستارے ہیں، تو یہ سب کس کے لیے؟ تو قرآن کے ہی اندر جو مفہوم ہے، یہ ساری چیزیں، پوری کائنات، سب انسان کے لیے مسخر کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، انسان کے لیے بنائے، انسان کے اہتمام کے لیے۔ سمجھ گئے آپ؟ تو بے شمار خدا کا احسان، اس کی نعمت، مگر پورا قرآن پڑھ جاؤ، کہیں بھی وضاحتاً یہ نہیں ملے گا کہ اللہ نے آسمان بنائے تو اللہ نے احسان کر دیا۔ بے شک اس کا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے بندوں پر، پوری کائنات پر، ہم انسانوں پر، لیکن صراحتاً قرآن میں یہ نہیں ملے گا کہ اللہ پاک یہ فرمائے کہ ہم نے آسمان بنا دیا تو بڑا احسان کیا، زمین بچھا دی ہم نے تو بڑا احسان کیا، کہیں نہیں ملے گا۔ ایسے ہی ہماری یہ باڈی ہے، ہمارے جسم کے اندر جو انگیں ہیں، سب چیزیں ہیں، یہ بھی تو ایک نعمت ہے۔ قرآن میں وضاحتاً یہ کہیں نہیں ملے گا کہ اللہ پاک یہ فرمائے کہ ہاں انسان، ہم نے تجھے بولنا سکھایا، قوت گویائی دی، ہم نے تجھے پکڑنے کے لیے ہاتھ دیا، ہم نے چلنے کے لیے تجھے پیر دیا، ہم نے سمجھنے کے لیے تجھے شعور کی قوت بخشی، تجھے لب اور دماغ، مائنڈ دیا، تو ہم نے بڑا احسان کیا۔ بے شک اللہ نے احسان کیا، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کرم ہے، فضل ہے، رحمت ہے، اس کا احسان ہے۔ مگر قرآن میں یہ نہیں ملے گا کہ ہم نے انسان کو جو ہے یہ چیز دی تو احسان کیا۔ تو ایک چیز ایسی ہے، ایک نعمت ایسی ہے
کہ وہ نعمت نازل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ نے احسان کیا. یہ سب سے بڑی سعادت اور ہمارے حق میں خیر و خوبی کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا. یہ بہت بڑی اس کی نعمت ہے، ورنہ انبیاء کرام دعا کرتے تھے کہ ہم امت محمد میں ہو جائیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خواہش تھی کہ ہم حضور محمد رسول اللہ کی امت میں ہو جائیں.